کہ غزوہ ہند کے نام کے اوپر کتنی ادھر جہادی تنظیمیں بنی ہیں. ٹھیک ہے. کل میں اور یہ صاحب کی ایک دیکھ رہا تھا, کوئی پوڈ کاسٹ تھی یا ان کا کوئی پبلک لیکچر تھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غزوہ ہند تو آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. میں نے کہا آج غوریہ صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ کرتے ہو, لیکن میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے تو یہ بات عوام کو بتائیں. عوام تو حافظ سعید صاحب کے جہاد کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی تھی, اس سے پہلے 1000 سال پہلے محمود غزنوی کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اوپر انڈیا سے آپ نے دشمنی کی ہوئی ہے غزوہ ہند کی بنیاد کے اوپر. حالانکہ انڈیا بیچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں غزوہ ہند کے ساتھ, وہ معاملہ ہی ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑے, یہ کو ایگزسٹ کرے اور اپنی غریب عوام کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آئیں. چائنا نے پوری دنیا کے تخمینے فیل کر دیے. آج تک یہی تھا کہ جی صرف جو یورپین ملک ہیں, جو ٹھنڈے ملک ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ کے ایشیا کے ایک ملک نے 30 سالوں میں 90% آبادی کو پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے. تو ابھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ فوکس اس چیز جی اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں, یہ انٹر گلیکسی ٹریول اور پورٹلز اور سارا کچھ جو آج کل بڑا ایک صاحب نے جو صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک جملہ خود بولا نا کہ میرے تخمینے ہیں, یہ قرآن و سنت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ جواب کافی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت میں بس اتنی بات کرتے ہیں جتنی آئی ہے. جب پریکٹیکلی کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. مے بی مے ناٹ بی. دیکھیں فزکس میں, کیمسٹری میں آپ اس قسم کے تخمینے لگا سکتے ہیں. جس طرح آئنسٹائن نے جب جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی, میتھمیٹیکلی اس نے ثابت کیا. کئی چیزیں پھر پریکٹیکلی بعد میں ثابت ہوئی ہیں. کچھ تو ابھی بلیک ہول تو اس کے مرنے کے بھی 100 سال کے بعد ہم نے دیکھا ہے. تو 100 سال بعد پتا چل کے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اس زمانے میں مے بی مے ناٹ بی. اس طرح کے تخمینے آپ دین پہ نہ لگائیں. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اگر وہ صحیح نکلا تو ٹھیک ہے, اگر غلط نکلا تو قرآن و سنت کی ایسی تعویل بیان کرنا, یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں شروع سے ایک ریزرویشن پائی جاتی ہے جو علماء ہیں, محدثین کا, مفسرین کا, کہ آپ نے اپنی رائے کے ساتھ تفسیر نہیں کرنی کسی معاملے کی. البتہ جب کوئی چیز ایگزیکیوٹ ہو کے سامنے آ جائے نا, سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت ہو جائے, اپنی رائے کے ساتھ تفسیر میں اپنی رائے ایڈ نہیں کرنی. نہیں, رائے ایڈ نہیں کرنی. ہاں, اگر کوئی سائنٹیفکلی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں, جس طرح جب تک ہم نے الیکٹرانک مائکروسکوپ نہیں بنائی تھی 1980s تک, ہمیں ایمبریولوجی کی فیلڈ میں بہت کم معلومات تھی. آج ہمارے پاس معلومات ہیں. اب ہم قرآن میں جو سورۃ المومنون میں, سورہ حج میں جو سٹیجز آئی ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کی, آج ہم انہیں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج سے اگر آپ کہیں کہ 100 سال پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیات کے ترجمے میں بھی مس ہینڈلنگ ہوئی لوگوں سے. سورۃ العلق میں خلق الانسان من علق, تو علق کا ترجمہ خون کا لوتھڑا, یہ چلتا آ رہا ہے. آج کل آپ لیٹسٹ ترجمہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز, علق کہتے ہیں معلق چیز کو, اور وہ یوٹرس کے اندر جو ایمبریو ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ آج ہم نے بدلا. اگرچہ عربی لنگوسٹک میں شروع سے یہی ترجمہ تھا, لیکن ظاہر مس ہینڈلنگ تو ہوئی. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے, لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہ آئے. ایکسپینڈنگ یونیورس آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا, کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا, ہم اسے وسعت دینے والے. سورہ الذاریات میں آئنسٹائن سے پہلے تو ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے تھے اس طریقے سے ایکسپینڈنگ یونیورس, لیکن وہ اب چیز سامنے آئی ہے تو بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے چیزیں آگے چلیں گی. آپ کو توقع ہے کہ یہ اگر ریسرچ اور آگے جاتی ہے اور اگر اس طرح کوئی چیز آ گئی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, تو پھر اس کو امپرووائز کرنا جی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کوئی, اور میرا خیال ہے جن صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی ایمانداری کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے, وہ یہ نہیں وہ کرتے نہیں. اب ان کے ماننے والے اگر اسے ایگزیجریٹ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں نا تو وہ زیادتی والی بات ہے. جب کوئی کہہ رہا ہے نا میری رائے ہے, تو رائے تو وہ رکھ سکتا ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے رکھے, اس کا حق ہے, لیکن کسی اور کو پابند نہ کرے. جی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جتنا آیا نا اتنے میں تو ہم احتیاط میں ہے نا جی, اس سے آگے ہم نہ جائیں. مجھے کوئی پابند تو نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور آگے جائیں. عین ممکن ہے میں غلط طرف چل پڑوں, تو میں بس اتنی بات کروں کہ ہاں یہ ہوگا جب
سامنے آئے گا تو دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا. اچھا، آج ماڈرن ایج میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ہے وہ ایک کو ایجوکیشن جو ہے وہ آ گئی ہے. بڑا کامن ایک فنامنا یہ ہو چکا ہے اس میں، جس میں ضروری نہیں ہے کہ لڑکیاں جینس پہنیں یا جو ہے ٹاپس پہنیں یا سر کو نہ ڈھانپیں یا سارا کچھ. بہت سے ہم نے ملکوں میں دیکھا جہاں پہ انہوں نے اسکارفس لے کے پورے جینس بھی پہنی ہوئی ہے لیکن پورے جو ہے انہوں نے فل پراپر کور بھی کیا ہوا اس میں. وہ بھی سچویشن آپ کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو دیکھیں آئیڈیل سچویشن، انہوں نے اسکارف بھی لیا ہوا ہے اور پراپر وہ اپنے آپ کو کور بھی کرتے ہیں. دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ اسلام میں کو ایجوکیشن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے جن لوگوں سے ہم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے تو اس طرح کی کوئی فیسلٹی رکھی نہیں. پاکستان میں چند ایک میڈیکل کالج ہیں جو ایبسولوٹلی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، لیکن اوور آل زیادہ تر میں تو کو ایجوکیشن ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس ایجوکیشن کو اس حوالے سے الگ الگ کریں. لیکن جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ جو سب سے بہتر چیز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سیکس ڈسپلن کا خیال رکھیں. سیکس ڈسپلن یہ ہے کہ سورہ النور میں ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہو، آنکھوں میں حیا ہو، پلس عورت کے لیے حجاب کا وہ اہتمام کرے. اگر نقاب کرنے سے اسے ایشو ہے تو میڈیکل ماسک یوز کرے. وہ تو باہر کے ملکوں میں بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ میڈیکل ماسک یوز کرتے ہیں. ہاں جہاں آئیڈینٹی آپ کو بتانی پڑتی ہے ٹھیک ہے، کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ ہے ایئرپورٹ کے اوپر وہ علیحدہ معاملہ. اس کے بعد جو ایک اجنبی مرد و عورت کا علیحدہ سے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، اس کی اسلام میں ممانعت ہے. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں نا، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک کمبائنڈ کلاس ہے، اس میں کچھ فیمیل اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ میل اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا عموماً ہماری یونیورسٹی میں بھی ہماری کلاس میں بھی اس طرح اسٹوڈنٹس تھی، لیکن وہ ان کی لائن علیحدہ ہوتی تھی. فیمیل اسٹوڈنٹس پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، میل اسٹوڈنٹس سامنے اگلی والی سیٹوں پہ ہوتے تھے. تو وہ ایز سچ کوئی اس میں تو ڈیکورم مینٹین ہو جاتا تھا. ہاں جی، تو اس درجے تک کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، کوئی بڑی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہے تو وہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے معاملات کو لے کے چلیں. جس طرح ٹوائلٹ میں کوئی شخص خوشی سے تو زیادہ دن نہیں بیٹھتا نا، ایک ضرورت کے تحت جاتا ہے، جیسے ہی فارغ ہو نکلا ہے. اس طریقے سے اس طرح کی کو ایجوکیشن میں بس ایک مجبوراً ایک علم وہاں سے حاصل کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ حاصل کرنے کے بعد اپنے معاملات کو سیدھا کریں.